ایک اچھا بچہ، ایک اچھا انسان چاہے جہاں بھی ہو، اور خاص طور پر مسلمان، وہ کبھی احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس ادارے نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے، تو جو اگر آپ یہاں ٹیوشن بھی دیا ہوگا آپ نے، وہ ٹیوشن اس ادارے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے اپنا پیسہ خرچ کر کر علم حاصل کیا۔ سرکار کا اس نیو ٹیک ادارے کے اندر بڑا انویسٹمنٹ ہے، لہٰذا سرکار کے بھی آپ پاکستان کے احسان فراموشی کبھی بھی مت کیجیے گا۔ دوسری چیز کہ یہ کلچر کا حصہ بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پچھلے دنوں ایک اوورسیز پاکستانیز کی محفل سے بات کر رہا تھا، تو وہاں پر میں نے ان کو یہ احساس دلایا جو ان کو ضرور ہوگا کہ لوگ یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں۔ ایک تو افسوس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے اوپر حکومت نے اور پاکستانیوں نے اتنا موقع دیا، آپ کو ایلیٹ بنایا اس معاشرے نے، صرف اس انسٹیٹیوشن نہیں، سارے راستے پاکستان نے آپ کے اوپر محنت کی ہے، اور جب پاکستان کے اندر آپ کو سمویا نہ جا سکے، پاکستان کے انسٹیٹیوشنز آپ کو اپنے اندر سمو نہ لیں، تو مجبوراً لوگ روزی کی تلاش میں باہر گئے۔ تو میرا تو انویسٹمنٹ ضائع ہو گیا نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ماں باپ یہاں بیٹھے، بچے اچھی روزی باہر کما رہے ہوں تو ضرور وہ کچھ گھر بھیج دیتے ہوں گے، مگر ان کا انویسٹمنٹ، ان محبتوں کا تو کسی حد تک ضائع بھی ہوا۔ وہاں سے اوورسیز پاکستانیز پھر پاکستان کے لیے جتنی محنت کرتے ہیں وہ میں اور آپ جانتے بھی ہیں، مگر پھر بھی 80-90% اسی معاشرے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور آپ کا کمال ہے کہ آپ نے اچھی تربیت بھی دی، سب کچھ لگایا، اس غریب ملک نے اتنا انویسٹ کیا جو وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اور پھر ہم نے سیکنڈ وہیل کو تیار نہیں کیا کہ ہمارے یہاں اپنی عمارتیں نہ بنی جو آپ کو رکھ سکیں، تو وہ باہر چلے جاتے ہیں، مگر بڑے بے چین رہتے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان آنے کے لیے۔ تو اگر ان کو نصف تنخواہ یا نصف آمدنی میں بھی آ سکیں تو آ جاتے ہیں، مگر کیوں آتے ہیں؟ اگر صرف مذہب سے محبت ہو تو سعودی عرب چلے جانا چاہیے، ان کو مکہ مدینہ میں جا کر بس جانا چاہیے۔ تو مذہب تو دنیا میں ہر جگہ پریکٹس ہو جاتا ہے، اصل میں پاکستان اس لیے آتے ہیں کہ یہاں کا کلچر اور یہاں کا مذہب کی پرائرٹیز کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، واقعی محبتوں کے ساتھ خاندان بناؤ۔ یہ ان کو وہاں ترس جاتے ہیں۔ وہاں کا معاشرہ انڈیویجولائزیشن سکھاتا ہے، وہاں کا معاشرہ کہتا ہے سیلفش ہو جاؤ، اپنے لیے دیکھو، اپنا کرو۔ اور یہاں کا معاشرہ ابھی بھی ڈسپائٹ چیلنجز ابھی بھی دل کھول کر لوگوں کو اپناتا ہے، اپنے خاندان کے اندر خدمتیں کرتا ہے۔ میں تو پرانی بات کر رہا ہوں، 70s میں جب میں 73 میں مشیگن گیا ماسٹرز کرنے کے لیے، تو مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک دو واقعات عجیب سے ہوئے۔ میرا جو استاد تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، وہ کہنے لگا میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا۔ تو میں نے اس کو پوچھا کیوں ضائع ہو گیا؟ کہنے لگے اس وجہ سے ضائع ہو گیا کہ میں اپنے میں نے اس کو ٹرانسفر کیا، اور میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں کہ 73 میں جب وہ زمانہ آ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ میرا ویکنڈ ضائع ہو گیا کیونکہ میں نے اپنے باپ کی یہ خدمت کر دی۔ برٹرن رسل نے ایک کتاب لکھی تھی، اب مجھے اس کا صرف ٹائٹل یاد رہ گیا کیونکہ 60s میں نے پڑھی تھی، میرج اینڈ مورلز ان سوسائٹی، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ زمانہ جس انداز سے آ رہا ہے اس میں اقدار جو ہیں وہ پیچھے چلتی چلی جائیں گی، ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور اپنی زندگی میں اور اپنی آمدنی میں اتنا پھنس جائے گا کہ ہر چیز، شادی، خاندان، یہ سب چیزیں چیلنج ہو جائیں گی، ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا، ذرا دیکھیے نا، مطلب وہ زمانہ بھی آ گیا۔ پاکستان کے اندر ایک قانون پاس کرنا پڑا جو 8-10 مہینے پہلے پاس ہوا۔ اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی قدر نہ کرے، ان کو ان کے گھر سے نکالے یا ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو تو اسٹیٹ بیچ میں جائے گی۔ یہ تو معاشرے کا کام تھا، معاشرہ ایسی تربیت دیتا تھا، معاشرہ اہتمام کرتا تھا، خاندان والے اہتمام کرتے تھے کہ بے غیرت تم نے ایسا کام کیا کیوں؟ یہ اسٹیٹ کو تو یہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کا مطلب there is a change happening in society۔ اور بچوں آپ تو یاد رکھو، یہ چینج جو ہے یہ ذہنی چینج ہے، اس کو چینج کرنے کے، اس کو ٹھیک رکھنے کے لیے دیکھو، کمائیں،
محنت کریں, کوئی اس چیز سے نہیں روک سکتا. مگر جب محبتوں کو نکال دو گے اپنی ریلیشن شپ سے تو خود بھی پریشان رہو گے, خود بھی اسٹریس میں رہو گے, اور معاشروں کے اندر وہ تناؤ پیدا ہوگا کہ اپنا میں اکیلا میں زندگی گزار سکتا ہوں. نتیجہ کیا ہے؟ لیٹ می مینشن ٹو یو سم تھنگ وچ کیم ٹو مائی نالج اونلی اباؤٹ 1 or 2 months ago, اور میں نے اسمبلی کے اندر جو تقریر کی اس کے اندر بھی اس بات کو شامل کیا. اتنا سٹریس ہے سوسائٹی میں, اتنی پریشانی ہے سوسائٹی میں کہ فگرز ہی نہیں تھے کوئی. تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے فگر دیا کہ 24% لوگ ایک وقت میں کسی پریشانی میں موجود ہیں, جس کو سٹریس کہتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اگر اس پریشانی میں ان کو گھر میں لوگ شیئر کر لیں, گھر میں دیکھو جوائنٹ فیملی میں ایک خوبصورتی تھی, گھر میں لوگ شیئر کر لیں. جب اکیلا ہو جاتا ہے تو کسی سے شیئر بھی نہیں کرتا, گھر میں لوگ شیئر کر لیں تو وہ پریشانی کم ہو جاتی ہے. لہٰذا آج کل میں پھر اس بات پر محنت کر رہا ہوں, جیسے مسز سمینہ علوی نے بریسٹ کینسر کو فوکس کر کے 3-4 چیزوں پر لائے. میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو سٹریس ہے معاشرے میں اس کو قابو کیا جائے. مگر ایک فگر اس میں اور بھی بڑا الارمنگ تھا. وہ الارمنگ یہ تھا کہ کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کے لیے یہ انفارمیشن ہے کہ 60 to 80% آف کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس آر انڈر اسٹریس. ایسی کیا کیفیت ہے؟ علم کی تلاش کے اندر یہ ذہنی پریشانیاں کیسے آ گئیں؟ یہ کیسی مشین ہے جس پر ہم نے ان کو ڈال دیا, جس کے اندر یہ مسلسل بھاگتے رہے اور دماغی تناؤ کے اندر مبتلا ہو. نتیجہ کیا ہے؟ یہ فارمیٹیو ایئرس کے اندر ہم نے ان کی مشین, روزی کمانے کی مشین کے اوپر ان کو اتنی ایکسرسائز کروائی کہ زندگی بھر ایسے ہی زندگی گزاریں گے, صرف روزی کے پیچھے بھاگیں گے. تو یہ بیلنس جو ہے یہ ضرور میرے پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ آپ لوگ بڑی محنتیں کریں اور دوسروں کا دنیا کا مقابلہ کریں, مگر زندگی میں ایک بیلنس رکھنا بھی بڑا ضروری ہے جو میں آپ سے کروں. 60 to 80% آف اسٹوڈنٹس ور انڈر اسٹریس. اور جو آپ اخبار میں کبھی کبھی خبریں دیکھ لیتے ہیں نا کہ ماں نے بچوں کو مار دیا, یہ ہوا, یہ تو صرف وہ بامز ہیں جو ٹپ آف دی آئس برگ پہ جا کر ایکسپلوڈ ہوتے ہیں. باقی معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بات کہوں کہ علم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اب پچھلے دنوں میں اپنی اگلی ایک گفتگو کے لیے تیاری کر رہا تھا, تلاش کر رہا تھا کہ علم کی کیا کہاں کہاں اہمیت ہے. تو میں نے قرآن کی آیت جو یہاں پڑھی گئی اس کو دیکھیں, اور ویسے بھی دیکھیں کہ آیت الکرسی کے اندر بھی یہ ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم تک علم نہیں پہنچے گا. پھر مجھے ایک قرآن کے کچھ الفاظ جو میں نے اب اپنی نماز کے اندر اس کو شامل کر لیا جب سے میں اس کی حقیقت سے واقف ہوا ہوں, وہ رب زدنی علما, کہ اللہ مجھے علم دے. اس کا نزول کی کیفیت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فرشتہ, یہ اقرا والی صورت بھی اسی وقت آئی جب فرشتے وحی نازل ہوتی تھی اور قرآن کی صورتیں نازل ہوتی تھیں, تو آپ کیونکہ بشر ہیں, سب سے بڑے بشر ہیں, سب سے بڑی محبت اللہ کو آپ سے ہے, کائنات کی بنیاد آپ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے, مگر ان کو پریشانی ہوتی تھی کہ میں یاد رکھوں, میں یاد کروں. تو یہ رب زدنی علما جب آیا, جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فکر مت کرو, ہم یاد رکھوائیں گے تم کو, تم دعا کرو بس کہ اے اللہ مجھے علم دے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر صورت آپ کے لیے بھی نہیں ہے. تلاش کرتے رہو, تلاش, راستے بڑے کھلے, آپ کے بس میں بھی نہیں ہے علم حاصل کرنا. غلط فہمی میں بھی مت رہنا کہ تم بڑے عالم بن جاؤ گے. اللہ کا علم اتنا بڑا ہے کہ آپ کے قابو میں ذرا سا بھی نہیں آئے گا. تو فخر مت, غرور مت کرنا. جتنا علم حاصل ہو اس کو معاشرے کے اعتبار سے سوچنا اور اپنا ذہن کھولنا, کیونکہ ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں اجاگر ہوں. اطمینان کی طرف آدمی جب جاتا ہے جب وہ علم حاصل کر لیتا ہے. یہ دوسری بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذرا یہ بھی دیکھو آپ کی زندگی کی پرائرٹی. اسی وجہ سے میں خوش ہوتا ہوں یہاں پر جب آتا ہوں, کیونکہ آپ کی زندگی کی پرائرٹیز کے اندر روزی کمانا ضرور نیکسٹ امیجیٹ پرائرٹی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں یہاں تعلیم پائی ہیں تو میں ان سے پا چکی ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں, ان کے ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ عورت اکنامک پروڈکٹیو سائیکل میں رہے. یہ بڑا نقصان میرے ملک کا ہوتا ہے کہ اتنی اچھی تعلیم پا کر یقیناً اپنی اولاد کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے اچھی پڑھی لکھی ماں سے, مگر وہ تعلیم تو بڑی مختصر بھی ہو سکتی ہے. 4 سال کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم کا اور
اولاد کی تربیت سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, تو واٹ اے ویسٹ اف اٹ ہیپنس, اینڈ اٹ از ہیپننگ. اچھا, اور کسی کی سمجھ میں نہیں آتا اس کو قابو کیسے کرے. میڈیکل سائٹ پر آپ یہ دیکھیے کہ جب سے سپریم کورٹ نے 80 کے دہائی کے اندر یہ قانون پاس کیا کہ عورتوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کے ایڈمیشنز میرٹ پر ہوں گے, تو ماشاءاللہ لڑکیاں محنت کر کے دے آلویز کم اپ ان ہیوج نمبرز. تو 80% داخلے 70% داخلے لڑکیوں کے ہوتے ہیں. اور یہ ملک دیکھو, ذہن میں رکھنا, اتنا ایوریج انکمز کا ملک ہے, اس میں بڑا مشکل ہے تعلیم دینا. یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو ملک نے آپ کے ساتھ کیا اس کی قدر کرو.